ہمارا اندازہ تھا 20 اپریل تک 50,000 سے 1 لاکھ مریض بن جائیں گے، اور نہیں بن سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے تمہیں ہمیں چھوٹ دے دی، عذاب سے بچا لیا۔ اس کی بھی وجہ، اس کی بھی کچھ وجوہات ہے، کیونکہ یہاں پہ پھر بھی سجدے ہوئے ہیں، یہاں پہ عبادتیں ہوئی ہیں، یہاں پہ لوگ اللہ کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ حضرت یونس کا واقعہ نہیں پتا؟ حضرت یونس نے کہا میں جا رہا ہوں، قوم نے کہا اگر رات کو دیکھیں گے یونس نکل گیا ورنہ تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ قوم بھی ایسی ہے، دیکھیں پہلے نہیں مانی، یونس نے پھر بشارت دے دی عذاب کی، کہا عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے رات کو چیک کیا، یونس نکل گئے ہیں، پوری قوم کٹھی ہو گئی۔ پوری قوم نے کہا اگر یونس جیسا نیک انسان یہ بات کہہ کے نکل گیا ہے تو وہ دیکھو بادل کے آثار آ رہے ہیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ سارے ایک دم گھروں سے نکلے، جنگلوں کی طرف، وادیوں کی طرف، گڑ گڑانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، سجدوں میں پڑ گئے، ناک رگڑے۔ اللہ مان گیا، اللہ مان گیا، اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ وہ ہے، اللہ نے خود کہا جب اللہ کسی نبی کے ذریعے کسی قوم کو عذاب کی بشارت سنا دے نا، پھر اللہ کا عذاب ٹلتا نہیں ہے، مگر قوم یونس پہ ٹل گیا۔ کیوں؟ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیونکہ قوم یونس آ کے سجدوں میں گر گئی، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ اللہ یونس کو بھی واپس بھیج دے، ہم ایمان لے کے آئے، ہم ایمان لے کے آئے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر کہا بعض انسانوں کو یہاں پہ یہ تعارض لگے گا کہ فرعون نے بھی تو کہا تھا آخری لمحے کے اندر کہ میں ایمان لے کے آیا، اس کا ایمان قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی بھی کچھ وجوہات ہے، اس کی بھی تفصیل ہے، مختصر آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں۔ فرعون کا ایمان اس لیے نہیں قبول کیا گیا، اگر اس وقت بھی لے آتا جب سمندر کو 2 ٹکڑے، دریا کو 2 ٹکڑے ہوتا، دیکھ لیا تھا، اس وقت لے آتا، پتا تو تھا نا میں رب نہیں ہوں، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو کہتا تھا میں رب ہوں سب سے بڑا، پتا تو تھا نا میں رب نہیں ہوں، لیکن ایسا ڈھیٹ تھا، 2 ٹکڑے ہوا، نشانیاں دیکھی، ایمان نہیں لایا۔ ہاں جب غوطے کھانے لگا، جب غرقاب ہونے لگا، جب پردے اٹھ گئے، فٹافٹ کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ الآن وقد صحیح، اللہ نے اس کا ایمان، یہ بھی استثنائی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کا ایمان قبول کر لیتے ہیں، آپ کا اور میرا بھی۔ اللہ ایمان، ہماری توبہ اور مغفرت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کس طرح؟ اگر ہم روئیں، اگر ہم اللہ کے آگے آ کے اپنے ناک کو رگڑیں، سجدوں سے اپنی جبینوں کو سجائیں، اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے معطر کریں۔ آنسو آنا یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مرد ہے تو مرد کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں، مختصر آپ کے سامنے کرتا ہوں کیونکہ کچھ اور باتیں کہنا بھی مطلوب ہے۔ آپ کو اور مجھے اللہ کے سامنے ایسے رونا چاہیے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں اور کہاں گر جائیں؟ زمین پہ گر جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جس بندے کے آنسو زمین پہ گر جاتے ہیں زمین کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، زمین بھی اس کے لیے گواہیاں دیتی ہے، اور وہ بندہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جاتا جب تک یہ آنسو کا قطرہ واپس نہ نکلا۔ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ آنسو ایسا ہونا چاہیے آنکھ سے نکلے چہرے پر پڑے، چہرے سے پڑھ کے زمین پہ گر جائے۔ صحیح حدیث، متعدد حدیث کا نچوڑی ہے، جس کا آنسو پھر زمین پہ گر جاتا ہے اس کے اوپر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ کیوں نہیں رو رہے؟ کیوں نہیں گڑ گڑا رہے؟ موت سے بچ جائیں، کتنی دیر بچو گے؟ کیا ساری عمر جی لو گے؟ جن کو کرونا نہیں بھی تھا وہ بھی مر گئے، اور جو کرونا جن کو لگ بھی جائے اللہ نہیں چاہتا تو وہ بھی صحت یاب ہو کے باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی۔ ہم نے اللہ کو، الحی کو، القیوم کو کچھ سمجھا ہی نہیں، کچھ جانا ہی نہیں، ایسے جیسے اللہ رب العزت کا عمل دہل کائنات بنانے کے بعد ختم ہو چکا۔ میرے بھائیوں، نیکی کے کام کرو، نیکی کے کام۔ کیوں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ شاید اس طرح کی باتیں تصوف کے اندر ہی ہوتی ہیں، تصوف کی بات نہیں ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے، بلکہ قرآن سے ثابت ہے۔ کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے نا تو اس کے اندر، صحیح حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ دل کے اندر سفید نقطہ بنتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر پورا دل سفید ہو جاتا ہے، برائی کرتا ہے، سیاہ نقطہ۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے جب کوئی انسان نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کے اندر مثبت پازیٹیو انرجی آتی ہے، مثبت قوت بیدار ہوتی ہیں، اس کے ارد گرد نور کے حالے بنتے ہیں۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اللہ کہہ رہا ہے، اور حدیث کے اندر سے بھی ثابت ہے۔ نیکی کرو، مثبت چارجز بنتے جائیں گے۔ کہاں تک؟ صرف پورا جسم نور کا بن جائے گا یا مثبت چارجز صرف جسم کا احاطہ کریں گے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورۃ کہف پڑھا کرو، اللہ کے لیے پڑھا کرو، جمعے کے دن پڑھا کرو۔ وجہ جو پڑھتا ہے اس کا اتنا نور ہوگا کل قیامت کے دن کہ جہاں سے رہتا ہے وہاں سے لے کے بصرہ تک، وہاں سے لے کے مکہ تک، کل قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ اٹھیں گے جنہوں نے نیکیوں کے ایسے ایسے کام کیے ہوں گے۔ کس دن؟ جس دن سورج بجھ جائے گا، جس دن چاند ستارے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے قرآن پاک کی اس آیت میں بھی ہے ربنا اتمم لنا نورنا، وہ اسی لیے ہے ہر بندہ اپنی نیکی کے نور کے ساتھ ٹریول کرے گا۔ اپنی نیکی جتنی دنیا میں کر لی ہے نا، اسی نے آگے روشنی بننا ہے۔ اس دن سورج چاند ستارے روشنی کا کوئی منبع نہیں ہے، ہر بندہ اپنی روشنی کے اندر ٹریول کر رہا ہوگا۔ اور صحیح احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے جن کے نور کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی، اور ایسے بدبخت بھی ہوں گے، اللہ معاف فرمائے۔ ایک ہے نور اور ایک ہے اندھیرے، لیکن سب سے کم جس بندے کے اندر ایمان ہوگا، یا سمجھ لیجئے جس نے سب سے آخر میں جنت میں جانا ہے، جو سب سے بدبخت ہے، جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی لیکن ایمان تو لایا تھا نا رب پہ، اللہ کے اوپر ایمان تو لے کے آیا تھا، پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان تھا، بدعمل تھا، برا تھا، ہر چیز تھی۔ یہ جو نور کی بات ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جی تصوف کا باب ہے۔ کوئی تصوف نہیں ہے، اسلام کے اندر زہد ہے، قناعت ہے، احسان ہے، یہ بات اسلام میں موجود ہے، کوئی تصوف کی بات نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس بدبخت کے پاس صرف اتنا نور ہوگا کہ اس کے انگوٹھے کے اندر چمکتا ہوگا، اور کبھی بجھتا ہوگا کبھی جلتا ہوگا، صرف انگوٹھے کے اندر۔ جب وہ جلے گا اس کو تھوڑا سا فاصلہ نظر آیا کرے گا، جب وہ بجھ جائے گا پھر رک جائے گا، جگنو کی طرح۔ اور یہ ایک لمبی طویل حدیث ہے، گرتا پڑتا پل صراط کے اوپر سے ہر بندے نے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھاٹی اور اس وادی سے محفوظ فرمائے۔ وہاں پہ آنکڑے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ڈیٹیکٹر لگے ہوئے ہیں، ہر عمل کا ڈیٹیکٹر۔ چور آ رہا ہے، چوری کا آنکڑا کنڈا اس کو پکڑ لے گا۔ یہ حرام کھانے والا آ رہا ہے، یہ بے نماز آ رہا ہے، ہر بندے کے لیے اس کے عمل کے مطابق آنکڑے فٹ ہیں جو اس کو پکڑ لیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خبر ہمیں دے دی، سب سے زیادہ پل صراط کے اوپر جس چیز سے بندہ پکڑا جائے گا نا، وہ صلہ رحمی ہوگی۔ صلہ رحمی جو آج رشتوں کو توڑ بیٹھے ہیں نا، اس دن بڑے بڑے نور والے بھی، اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے، جب جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھا جائے گا، بعض کا نور اور بعض کے اعمال اتنے عمدہ ہوں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا ہم پل صراط سے کراس کر گئے ہیں، بجلیوں کی تیزی سے، آندھیوں کی تیزی سے، ان کو علم ہی نہیں ہوگا۔ اور کچھ ایسے نیک لوگ ہوں گے جو آہستہ آہستہ چل رہے ہوں گے، گھبراتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، جہنم بول اٹھے گی، اور چلو چلو تیز چلو، تمہارے نور نے میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ یہ بیچارہ بدبخت انگوٹھے جتنی روشنی لے کے پھنس جائے گا۔ یہ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملا اس کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔
قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما يلهي